جی وسیم، بتائیے گا فیلڈ مارشل کے ساتھ کون کون ہے؟ جی، ایک تو پاکستان کا ظاہر ہے جو حکومتی سطح کا وفد ہے وہ اپنے طور پر یہاں پر آئے گا. ایک پروٹوکول ہوتا ہے، جس طرح اس سے پہلے جب ہم سوئٹزرلینڈ میں بھی موجود تھے تو وہاں پر ایک یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ حکومتی سطح کا وفد الگ اور پھر آرمی چیف کا الگ. اور محسن نقوی صاحب کل رات گئے، تقریباً ایرانی مقامی وقت کے مطابق 3 بجے پہنچے ہیں. اور یہاں پر ان کو محسن نقوی صاحب نے اپنے جو ایرانی ہم منصب ہیں یعنی کہ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی صاحب کے ساتھ ریسیو کیا ہے. اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں بہت واضح طور پر یہ امپریشن ہے ایران کے ماسس میں کہ اس پورے جو ایفرٹ ہے، اور ظاہر ایران کی عوام میں یہ تاثر ہے اور یہ ٹھیک تاثر ہے بالکل کہ بہت سرخرو ہوئے ہیں وہ ہر اعتبار سے. اور اس لیے وہ بہت زیادہ ممنون ہیں ان تمام تر عوامل کے جنہوں نے ان کی ملت کو اتنا سرخرو کیا ہے. تمام تر ممالک کے وہ بہت شکر گزار ہیں، اور ان ممالک میں وہ سمجھتے ہیں کہ سر فہرست ملک الحمدللہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا مرکزی کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے. تو آج اب دن بھر یہ سلسلہ یہیں پہ یوں جاری رہے گا. فیلڈ مارشل صاحب اپنے ظاہر اسٹاف کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں. اب یہ جنازہ جو ہے، جسد خاکی جو ہے وہ حسینیہ سے، جس طرح ہم امام بارگاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس امام بارگاہ کے لفظ کے لیے یہاں پہ لفظ حسینیہ استعمال کیا جاتا ہے. حسینیہ سے اب مصلی امام خمینی میں منتقل کر دیا گیا ہے جسد خاکی کو. آج دن بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب سے کچھ گھنٹوں بعد، ابھی یہاں پر 1:30 بج رہے ہیں، تقریباً اب سے 3.5 گھنٹے بعد یہاں پر نماز جنازہ ہوگی. گویا کہہ لیجیے شہداء کی جو پہلی جنازہ ہے وہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد تہران میں ہوگی. یہاں کا ایک مرکزی اسکوائر ہے، وہاں پر شاہراہ کہہ لیجیے پاکستان کی زبان میں، جو خامنئی صاحب کے جو داماد ہیں ان کی نماز جنازہ ہونی ہے آج شام 5 بجے. گویا وہ پہلی ایک موومنٹ ہوگی عوامی سطح کی آج. اور اس کے بعد کل سے تو باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور تمام تر ٹریفک کی ہدایات اور سب جاری کر دی گئی ہیں ضمن میں یہاں پہ. اچھا وسیم، رہبر معظم کی نماز جنازہ کب ادا کی جائے گی؟ جی، اس حوالے سے ابھی جو سارا شیڈیول ہے، ایک تو یعنی ایک شیڈیول ایک اناؤنس بھی ہے، لیکن بہت سارے سیکیورٹی پروٹوکولز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان چیزوں میں کبھی موقع دیکھ کے رد و بدل بھی کیا جاتا ہے. جس طریقے سے یہ جو ان کے داماد کی جو نماز جنازہ میں نے آپ کو بتائی، یہ انیشیلی اناؤنس نہیں کی گئی تھی، یہ یہاں کے مقامی وقت کے مطابق کل رات گئے اناؤنس کی گئی. تو اس طریقے سے تھوڑی بہت اس میں تبدیلی بھی متوقع ہوتی ہے سیکیورٹی کنسرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. 5 جولائی کو صبح 6 بجے نماز جنازہ ہونے کا کبھی امکان ہے رہبر معظم سید علی خامنئی صاحب کی. اور ان کے ساتھ جو ان کی بیٹی بھی شہید ہوئی اور ان کی گرینڈ ڈاٹر بھی شہید ہوئی، ان کی نماز جنازہ ہونے کا اب تک کا یہ امکان ہے. اور پھر جب جسد خاکی قم جانا ہے تو قم شہر تہران شہر سے تقریباً اگر آپ گاڑی کا سفر کرتے ہیں تو 1.5 گھنٹے کی مسافر ہے. جسد خاکی ابھی تک بہت قوی امکان نہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر میں لے کے جایا جائے گا، چونکہ اگر ایک پورے جلوس کی صورت میں لے کر جایا گیا تو پھر تو یہ کئی گھنٹے بلکہ دن لگ جائیں گے. تو پھر اسی لیے تہران میں ایک اجتماع اور قم میں رکھا گیا تاکہ مقامی لوگ تہران کے اس جنازے میں آ سکیں، اس تقریب میں، اس رسم میں، اور قم کے لوگ وہاں شریک ہو سکیں، قم اور اطراف کے جو لوگ ہیں وہ. اچھا وسیم، جس طرح سے اسماعیل بقائی یہ بتا رہے تھے کہ 100 ملکوں کے جو مہمان ہیں وہ یہاں پر شرکت کے لیے پہنچے ہیں، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے؟ اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ غالباً یہ ایران کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اجتماع ہو کہ 3 کروڑ کے قریب جو ہے وہ یہاں پر لوگ پہنچے. تو کیا صورتحال کم و بیش ایسی ہی ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ یہ آپ اب سے کچھ گھنٹوں بعد، یا کہہ لیجیے کہ 24 گھنٹوں بعد جو مناظر دیکھنا شروع ہوں گے تہران کی سڑکوں سے، یہ دنیا کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کے مناظر آپ دیکھیں گے. دنیا کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے جنازہ کے مناظر آپ دیکھیں گے. امام خمینی صاحب کا نماز کا جنازہ جو کہ 1989 کے میں ہوا، اس میں رپورٹڈلی 1 کروڑ افراد نے شرکت کی تھی. گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس جنازے نے اپنا مقام بنایا. آج بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پورے ایران کا ملک ہے، یعنی کہ جو کہ جس کے طول و عرض میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اس کے آلموسٹ 17%، 1/6 آف ایرانین پاپولیشن اس جنازے میں شریک ہوئی تھی آیت اللہ خمینی صاحب کے. یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کی واحد مثال ہے کہ کسی ایک جنازے کے ایونٹ میں ایک ہی ملک کا 17% شریک ہوا ہو. اور یہ بہت امکان ہے اس بات کا کہ یہ خمینی صاحب کے جنازے سے بڑا یہ جنازہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے خمینی صاحب تو ایک طبعی حوالے سے ان کا انتقال ہوا تھا. ظاہر ہے وہ بانی انقلاب تھے تو ان کا ایک خاص ایک مقام تھا اور ہے، جی. لیکن خامنئی صاحب کی شہادت ایک خاص ماحول میں
ہوئی تو ممکن ہے آپ اس سے بڑا جنازہ دیکھیں. تو بالکل جو آپ نے کہا یہ بہت ممکن ہے کہ ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ بلکہ دنیا کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے وسیم، آپ تہران میں موجود ہیں، اس بارے میں آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے. فی الحال آپ کا شکریہ.